موت کو یاد کرنے کی فضیلت کے ضمن میں ایک حدیث جس کو التذکرۃ القرطبی میں بیان کیا گیا ہے، باضابطہ باب ہے ذکر الموت و فضلہ، صفحہ نمبر 12۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ یعنی کہ غیر شہداء میں سے کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کو جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، سورۃ الملک کی آیت ہے، خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون موت کو یاد رکھتا ہے، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر تیاری کرتا ہے اور شدید خوف اور ڈر رکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، جسے شعب الایمان میں بھی باب فی الزہد وقصر العمل، اسی طرح جو ہے اس حدیث نمبر 10788 یہ بیان کیا گیا ہے حضرت سدی کا قول جو انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت سیدنا ابن سبات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی تعریف کی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ موت کو کیسے یاد کرتا تھا؟ عرض کی گئی، اس سے تو کبھی ہم نے موت کا تذکرہ نہیں سنا۔ تو فرمایا، پھر تو وہ ایسا نہیں جیسا کہ تم اس کے بارے میں بیان کرتے ہو۔ تو اسے مصنف ابن ابی شیبہ نے کتاب الزہد میں، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الزہد میں یہ روایت آئی ہے، تو ابن ابی شیبہ نے اس کو جمع کیا ہے اور باضابطہ باب میں انہوں نے اس کو باندھا ہے۔ حدیث نمبر ہے 27 کہ باب ہے ما ذکر عن نبینا فی الزہد، تو اس کو حدیث نمبر 27 کے اندر حدیث شریف آتی ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی ایک حدیث منقول ہے، اور پھر بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ 3 باتوں کے ذریعے عزت پاتا ہے۔ ایک، توبہ کی جلد توفیق، دوسرا دل کی قناعت، تیسرا عبادت میں چستی، اور جس نے موت کو بھلا دیا وہ 3 باتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک، توبہ کی تاخیر، دوسرا بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، اور تیسرا عبادت میں سستی۔ حضرت سیدنا عبدالعلا تیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 باتیں ہیں نا کہ جس نے موت کو کثرت سے یاد کیا اس میں 3 باتیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس نے نہیں یاد کیا اس میں یہ 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسے بھی التذکرۃ القرطبی میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ حضرت سیدنا عبدالعلا تیمی رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے جو بھی آپ سے سامنے میں ذکر کروں گا، یہ حلیۃ الاولیاء میں آتا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 چیزوں نے میرے لیے دنیا کی لذت ختم کر دی، ایک موت کی یاد، دوسری اللہ کے حضور کھڑے ہونے۔ اللہ اکبر، من خاف مقام ربہ، وہ جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بزرگان دین کی جو زندگیاں ہوتی ہیں نا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ قرآن کی تابع ہوتی ہے، حدیث کی، سنت کی تابع ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ نے اس فرمان باری تعالی، یہ سورۃ القصص کی آیت ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول۔ اس کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفن ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے جو اس فرمان الہی سے شروع ہوتی ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔
یہ آخری ٹکڑا ہماری زندگیوں میں بہت ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ فساد لگاتے، کوئی کسی کی زندگی میں فساد لگاتا ہے، کوئی کسی کے گھر میں فساد لگاتا ہے۔ ہم اپنی زبانوں سے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور اگر ہم اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیں، ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد فی الارض کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، زمین میں فساد پیدا کرنے کی۔ فساد کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں خرابی پیدا کر دینا، وہ فساد ہے۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو کسی کی زندگی میں، کسی کے کہیں پر بھی کسی معاملے میں خرابی تو نہیں پیدا کر رہے۔ اگر ہم کسی بھی معاملے میں خرابی پیدا کر رہے ہیں تو ہم پھر فساد پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جتنی دنیاوی چیزیں عطا کی ہیں اس میں تو خوش رہ، اور اللہ تعالیٰ سے تو جنت طلب کر، اور اس طرح طلب کر کہ یہ جو دنیا میں اس نے تجھ پر احسانات کیے ہیں اسے کام میں لا، اسے خرچ کر اور جنت خرید لے۔ اچھے کاموں میں خرچ کر، جو دنیا میں اس نے تجھ پر احسانات کیے ہیں اسے ایسی راہ میں لگا کہ جو تیرے لیے جنت کی راہ آسان کر دے، اور یہ مت بھول کہ تو نے اپنا سارا مال یہیں چھوڑ جانا ہے سوائے اپنے حصے کے، اور وہ کفن ہے۔ تو بزرگان دین جو ہے ان کا سوچنے کا زاویہ ذرا مختلف ہی ہے، اور وہ ایک عام آدمی سے ذرا ہٹ کے سوچتے ہیں، ان کی سوچ ذرا لانگ ٹرم ہوتی ہے، دور کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں ہے۔ ارشاد فرمایا اسے آگے بھیجو، یعنی کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ یہ آخرت میں تمہارے لیے سامان ہو۔ یہاں جو تم نے اسے جوڑ کے رکھا ہے اس لیے دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، کہ مومن کا دل اپنے مال سے جڑا رہتا ہے، اور جب وہ اسے آگے بھیج دیتا ہے تو اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ اب تو اعمال صالحہ آگے چلے گئے نا، اعمال صالحہ آگے چلے گئے کا کیا مطلب ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام ملے گا، تو اب وہ اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرنے کے لیے آگے جانا پسند کرتا ہے، اور اگر پیچھے چھوڑے رکھے تو دل بھی اس کے ساتھ پیچھے رہنا پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے وہ حلیۃ الاولیاء میں آتی ہے، حدیث نمبر 4450 اور 4451۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصیحت اثر انگیز ہے اور غفلت جلد چھا جانے والی، البتہ موت نصیحت کے لیے اور زمانہ جدائی ڈالنے کو کافی ہے۔ آج ہم گھروں میں اور کل قبروں میں ہوں گے، تو یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ اس قول کو تاریخ ابن عساکر میں انہوں نے حدیث رقم 5464 کے تحت لے کر آئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا رجاء بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندہ جب بھی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو خوشی اور حسد کو چھوڑ دیتا ہے، یا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کسی دنیاوی منفعت پہ، نہ کسی سے حسد کرتا ہے، کیونکہ یہ سب اس کو عارضی لگتا ہے۔ اس کو الزہد میں امام احمد لے کر آئے ہیں، حدیث رقم یا قول رقم 2309 کے تحت لے کر آئے ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے اس کا حسد اور اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے، اور یہ ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الزہد میں لے کر آتے ہیں حدیث نمبر 4۔ اسی طرح سیدنا ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت کے لیے موت کافی ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں آتی ہے، حدیث نمبر ہے 10555۔ اسی طرح حضرت سیدنا طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعد للموت قبل الموت، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ معجم الکبیر میں حدیث آتی ہے 8174 حدیث نمبر ہے۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے
وہ آنے والے کل کو اپنی زندگی شمار نہیں کرتا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دن کا استقبال کیا مگر دن پورا نہیں کر سکے، اور کتنے ہی کل کی تیاری کرنے والوں کل کو نہ پہنچ سکے۔ اگر تم موت اور اس کی مسافت پر غور کرو تو ضرور لمبی امیدوں اور ان کے دھوکوں سے نفرت کرو گے۔ اسے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 5 کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو کہ جس چیز کو تم کل آخرت میں اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہو اسے آج ہی آگے بھیج دو، اور جسے ساتھ رکھنا تمہیں پسند نہیں اسے آج ہی چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات، جسے مصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الزہد میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 73 کے تحت۔ اچھا، حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آتا ہے، اسے تاریخ ابن عساکر میں رقم 2613 کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے تجھے موت ناپسند ہو اسے چھوڑ دے، پھر یہ بات تجھے ہرگز تکلیف نہ دے گی کہ تو کب مرتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، جن کو آپ عمر ثانی بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا ان کو، بہت عظیم الشان تابعی ہیں عمر بن عبد العزیز۔ تو فرماتے ہیں کہ جو موت کو اپنے دل کے قریب کر لیتا ہے وہ اپنے پاس جو موجودہ مال ہے اس کو بہت کثیر سمجھتا ہے، یعنی قناعت اختیار کرتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، اللہ نے اس کو جو عطا کیا ہے اس میں مطمئن رہتا ہے۔ اسے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا ہے رقم 7352۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قناعت لے کر آئیں، صبر لے کر آئیں، اطمینان لے کر آئیں، آنے والے وقت کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں اور اس سے عفو و عافیت مانگیں اور اس کی عبادت کریں جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اس کے آگے جھکیں، کسی غیر کے آگے نہ جھکیں، اسی سے لو لگائیں، اسی سے مانگیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو کہ بڑی سے بڑی چیز ہو، اس سے مانگو اور پھر مانگ کے مطمئن ہو جاؤ، پھر دل میں خیال نہ لاؤ کہ کب پوری ہوگی، کیونکہ دیکھو جب بھی آپ دعا کریں گے نا، یا تو یہاں مل جائے گا ابھی یا یہاں مل جائے گا آنے والے وقت میں، اور اگر دونوں صورتیں نہ ہو تو آخرت میں مل جائے گا، اور آخرت کا ملنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو اس لیے یہ فکر ہی نہ کرو کہ کیوں نہیں ملا۔ وما علینا الا البلاغ۔